کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ حضرات، جیسے کھانے اور پینے اور جماع سے باز رہنے کا نام روزہ ہے. یعنی صبح و صادق سے لے کے غروب آفتاب تک آپ کھانے اور پینے اور جماع کرنے سے، ہم بستری کرنے سے دور رہیں، اپنے آپ کو روکے رکھیں. اس کا نام روزہ ہے. یعنی اگر کسی نے کھا لیا جان بوجھ کر یا پی لیا، روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں، اگر بھول کر کھا پی لیا کسی نے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر اس کو یاد آیا تو فوراً وہ اپنے آپ کو روک دے، اور جو منہ میں ہے اس کو بھی اگل دے، نگلے نہیں، فوراً کلی کر لے، روزہ اس کا رہ جائے گا، چونکہ وہ بھولے سے ہے، اس کو اس کے اللہ نے کھلایا. ایسے ہی کسی نے جماع کر لیا تو جماع کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یاد رکھیں کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کے روزے سے تھا، بیوی کے پاس گیا، جماع تو نہیں کیا لیکن بوس و کنار کیا، یا اس طریقے سے مطلب شہوت اس پہ طاری ہوئی کہ وہ انزال ہو گیا، اس کا ڈسچارج ہو گیا وہ، تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس حالت میں بھی. اور اگر انزال نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اگر جماع کر لیا تو پھر وہ روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور پھر اس کا کفارہ ہے 60 روزوں والا، 60 روزے رکھنا پڑیں گے اگر جماع کیا ہے تو. ایسے ہی روزے میں اگر قے ہو گیا، الٹی، تو الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن 2 صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا. ایک تو یہ کہ منہ بھر قے تھی، کتنی منہ بھر، اور منہ بھر قے تھی اور وہ منہ بھر قے کیا اور کچھ واپس لوٹا لیا، یعنی واپس کر لیا، نگل لیا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا. منہ بھر قے کیا ہے؟ یعنی منہ بھر کے آئے، اس کو آپ روک نہ سکیں. دوسری صورت یہ ہے کہ جان بوجھ کر کسی نے قے کی، جان بوجھ کر، اور جان بوجھ کر قے کیا، اور پھر وہ قے جان بوجھ کر ہوئی اس کی اور کچھ نگل لیا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس حالت میں. اس کے علاوہ اگر اس کو الٹی ہوئی، ہلکی الٹی ہوئی، اور واپس نہ کیا منہ میں، تو پھر اس قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ایسے ہی کیا کان میں دوا ڈالی؟ تو اس پر اختلاف ہے فقہا کا. اگر کان میں دوا ڈالی اور وہ جو کان کے پردے کی ایک جھلی ہوتی ہے اور وہ اس سے اندر چلی گئی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. کچھ فقہا کا کہنا ہے. کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں، اس کا دماغ سے یا معدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا. تو پھر اگر ایسی دوا کان میں پڑی کہ حلق میں مزہ محسوس نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس میں اختلافی رائے ہے، لیکن اس میں دوا نہ ڈالیں تو بہتر ہے. اگر کسی کے دانت میں خون نکلا اور وہ خون اس نے نگل لیا اور اس کا مزہ محسوس ہوا، حلق میں خون اس نے نگلا اور اس کا مزہ محسوس ہوا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایسے ہی جو ہے سرما لگانے سے، سر میں تیل ڈالنے سے، ان سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں، ایک چیز اور ہے کہ آدمی استنجا کرتا ہے، جیسے پخانے کے بعد وہ بیت الخلاء میں ہے اور پخانے سے فارغ ہو کے استنجا کرتا ہے، اور استنجا اتنا دراز، اتنا لمبا کر کے کیا کہ پخانے کے راستے سے کچھ پانی اندر چلا گیا، کچھ پانی اندر چلا گیا، اور اندر جا کر کے وہ معدے کے منہ تک پہنچ گیا یا اس مقام سے اندر چلا گیا، تو اس حال میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے جو آپ روزے کی حالت میں ہیں تو جب آپ استنجا کریں تو پھر اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی سانس اوپر کو لے کر کے اور سانس روک لیں، اور سانس روک کر کے پھر آپ استنجا کریں. تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. جو پانی استنجے کے راستے سے، پخانے کے راستے سے اندر جانے کی جو چانسز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. یعنی آپ سانس اوپر کو کھینچیں اور اوپر کو کھینچنے کے بعد سانس روک لیں، اور پھر اس وقت میں، اس ٹائم میں جس ٹائم آپ سانس روکے ہوں، آپ استنجا کریں.
پانی نہیں جائے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی کے ہی چلا جائے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، یا کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہونے کا خطرہ ہے، تو وہ لوگ اس چیز سے گریز کریں گے۔ ان چیزوں سے جو میں نے آپ کو بتائیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور کیا سامعین، یہ تھوک جو ہوتا ہے اس کو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یا کھکار جو ہوتا ہے، یہ ایک بلغم ٹیپ آتا ہے اندر سے ہی، تو دیکھیے جو تھوک منہ کے اندر ہے یا جو بلغم منہ کے اندر ہے، اگر وہ آپ کے اندر سے منہ میں آ گیا، تھوک تو منہ میں ہی ہوتا ہے، منہ میں آ گیا اور پھر آپ نے وہ نگل لیا، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ وہ اندر کی چیز ہے، باہر سے آئی ہوئی نہیں ہے، اور آپ نے منہ کے اندر تھا پھر اندر ہی نگل لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک بار نہیں، کتنی بار بھی آپ تھوک یا وہ کھکار نگل لیں تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، اگر کسی نے تھوک کو اپنے منہ سے باہر کر لیا، باہر کرنے کے بعد میں پھر اگر اس کو منہ میں لے لیا تو پھر منہ میں لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، چونکہ وہ ایک بار آپ کے منہ سے باہر ہو چکا ہے، تب روزہ کیا ہے؟ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اس طرح سے خوشبو سونگھنا، بہت سے لوگ خوشبو کو کہتے ہیں کہ خوشبو سونگھنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، تو خوشبو سونگھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ کسی بھی چیز کی خوشبو آپ سونگھیں، یا بدبو ہو، خوشبو ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور باقی میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ کنگھی کرنے سے، تیل ڈالنے سے، سرما لگانے سے، غسل کرنے سے، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور ایک چیز اور میں بیان کر دوں، اگر کسی نے ناک کے ذریعے سے کوئی چیز اوپر چڑھائی، جیسے ناک میں دوا ڈالی، یا ناک کے ذریعے سے پانی جو ہے اس نے لے لیا، یا ناک کے ذریعے سے کوئی چیز نے ڈالی، تو ناک کا تعلق سیدھا دماغ سے بھی ہے، اور پھر وہ چیز معدے میں پہنچتی ہے۔ آپ نے بسا اوقات دیکھا ہوگا کبھی کبھی ڈاکٹر ناک میں نلکی ڈال کے معدے کی جو گندگی اور معدے میں کچھ گندا پانی ہوتا ہے اس کو بھی کھینچتے ہیں، اور کبھی کبھی ناک کے ذریعے نلکی ڈال کے پائپ اس میں کچھ فروٹس کا جوس یا دوائی وغیرہ بھی چڑھاتے ہیں، یا دودھ وغیرہ بھی دیتے ہیں مریض لوگوں کو۔ تو ناک میں اگر کسی نے دوا ڈالی تو وہ ڈائریکٹ معدے میں اور دماغ سے اس کا تعلق ہے، یا ناک سے اس نے پانی یا گھی وغیرہ کچھ ڈالا تب بھی روزہ اس حالت میں ٹوٹ جائے گا۔ لیکن بدن کے کسی حصے سے اگر اس کے خون وغیرہ نکلا، چوٹ لگی، تو اس سے جو ہے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، خون نکلنے سے، اس سے روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔